فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی لحاظ نہیں رکھا نماز روزے کا، مسلمان ہونے کے دعوے، ان سارے کاموں کے باوجود فرمایا کہ جہنمی ہے، اور اپنی امت کے 72 فرقوں کو نماز روزے کے باوجود جہنمی قرار دیا، کیونکہ یہ تفرقہ ہے ہی اتنا بڑا جرم جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جس کا جی چاہتا ہے آئے روز اٹھ کے امت میں نئی امت کھڑی ہو جاتی۔ اب یہاں پہ ایک ضمناً بات آ گئی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے 73 فرقوں والی حدیث کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہر تمام فرقوں میں موجود جو اچھے اچھے لوگ ہیں، جو نمازی روزے دار ہیں، وہ جنتی فرقہ ہیں۔ مرزا صاحب لوگوں سے کہتے ہیں کہ حدیث کے مقابلے میں آپ لوگ حدیث کرتے ہو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تمام فرقوں میں موجود اچھے اچھے یا نمازی روزے دار لوگ جنتی فرقہ ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ نے حدیث کے مقابلے میں حدیث نہیں گھڑی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نماز روزے کے باوجود کوئی رعایت نہیں دی، تفرقے کی وجہ سے جہنمی ہے۔ آپ تو حدیث کے خلاف جا رہے ہیں کہ تمام فرقوں میں موجود اچھے اچھے لوگ نمازی روزے دار لوگ جنتی فرقہ ہیں۔ کتنا کمزور موقف، کیوں کمزور ہے یہ بھی آپ کو بتاؤ۔ جب آپ متعدد فرقوں میں تقسیم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے فرقوں میں رہ کے نماز روزہ کر کے بھی جنتی ہو سکتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی وحدت اختیار نہیں کرتے۔ جو جہاں بیٹھا ہے مطمئن ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بس میں نے نماز روزہ کرنا ہے، میں جانتی ہوں، تو آپ لوگوں کو تفرقے پہ مطمئن کر رہے ہیں کہ جو جہاں بیٹھا لگا رہے نماز روزہ کرے، تو پھر آپ کی دعوت کیا ہے؟ کیوں ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں؟ پھر آپ کی دعوت کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے آپ؟ جب تفرقے میں مبتلا رہ کے اپنے اپنے فرقوں میں رہ کے نمازی روزے دار جنتی ہیں، اگر وہ مطمئن ہے وہاں پہ، آپ ان کو مطمئن کر رہے ہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں، تو پھر ان کو جوڑنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز روزے کے باوجود جہنمی قرار دیا۔ کیوں قرار دیا؟ اس وجہ سے کہ میری امت تفرقے میں مبتلا نہ ہو، اور اگر ہو جائے تو کم از کم اس کے لیے ہدایت تو آپشن رہے نا۔ وہ اس ایک کی تلاش میں تو نکلے ہیں، کسی طرف پہنچے تو صحیح، کسی ٹھکانے تو لگے۔ کم از کم ان کو فکر تو لاؤ کو کہ یہ جو ہم تقسیم ہو گئے ہیں، یہ ہم جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ان کو وحدت کی فکر ہو کہ ہم کسی طرح واپس جڑیں۔ اس لیے رعایت نہیں دی کہ کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو فرمایا ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ نجات یافتہ ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ تو جب نجات یافتہ ایک ہے تو لوگوں کو فکر لاحق ہوگی کہ ہم وہ ایک بن جائیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کے پاس لائے عمل ہی نہیں ہے کہ وہ ایک کیسے بنے گا، اس لیے آپ اصول کا ہی انکار کر دیتے ہیں، آپ حدیث کے مقابلے میں حدیثیں لے آتے ہیں۔ بھائی اس پہ تو بحث بات ہو سکتی ہے کہ مسلمان پھر سے کیسے وحدت اختیار کر سکتے ہیں، ہم ایک جماعت کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم تقسیم ہے تو ظاہر سی بات ہے واضح احکامات موجود ہے کہ ہم جہنم کے راستے پہ ہیں، ہماری نجات نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک کیسے بننا ہے اس پہ بات کریں۔ اب وہ ایک بننے کے حوالے سے ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس وجہ سے اس اصولی بات کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ حق پر مسلمانوں کی ایک جماعت ہو سکتی ہے ہر دور میں، واضح موجود۔ ایک وقت میں مسلمانوں کے دو گروہ حق پر نہیں ہو سکتے، اور اگر دو گروہ ایک ہی وقت میں حق پر ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کو ایک ہو جانا چاہیے، یہی دین کی تعلیم ہے۔ ان کا ایک نہ ہونا اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے۔